جو بچے کو فیڈ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے مدر فیڈ کب سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے ماں کو؟ یہ جو نیو بورن ہوتا ہے نا، اس کا ہم کوئی ٹائم ٹیبل نہیں سیٹ کر سکتے، جیسے کہ ہم بڑے ہیں کہ ہم صبح دوپہر شام ہم نے کھانا کھانا ہے۔ بچے کی جو فیڈ کراتے ہوئے مدر کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کی بھوک پوری ہو گئی اور کوئی متبادل فیڈنگ کی طرف وہ نہ جا سکے؟ کیسے ہم اسے ایجوکیٹ کریں گے مدر کو کہ اس کو پتہ چل جائے؟ عام طور پہ جو ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ جب مدر فیڈ کرواتی ہے بچے کو تو بچے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر سعدیہ یاسمین ہیں، یہ کنسلٹنٹ نیونیٹولوجسٹ ہیں۔ تو میڈم سے ہم اس بچوں کی کیئر کے بارے میں، نیو بورن بچوں کی کیئر کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ہمیں بتائیں کہ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال میں جو بچے کو فیڈ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے مدر فیڈ کب سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے ماں کو؟ بچے یہ مائیں پوچھتی ہیں کہ ہم انہیں کتنی دفعہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ جو نیو بورن ہوتا ہے نا، اس کا ہم کوئی ٹائم ٹیبل نہیں سیٹ کر سکتے، جیسے کہ ہم بڑے ہیں کہ ہم صبح دوپہر شام ہم نے کھانا کھانا ہے۔ بچے کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ آن ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جب بھی بچے کو بھوک لگتی ہے تو بچہ فیڈ لینے کے لیے روتا ہے اور ماں کو چاہیے کہ اس وقت دودھ پلائے۔ اور ماؤں کا میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ ان کا دودھ بچے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ ماں بچے کو جتنا زیادہ دودھ پلاتی ہے اتنا زیادہ دودھ آتا ہے۔ تو اگر ماں کم از کم بھی، جو ایک نارمل بچہ ہے وہ دن میں 8 سے 12 مرتبہ دودھ پیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماں کو یہ ہو کہ اس کا دودھ کم ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وہ بچے کے ریگولر اس کا وزن چیک کرائے۔ اگر بچے کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ اس کی گروتھ کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مدر نیپیز یوز کرتی ہے یا پیمپرز یوز کرتی ہے اور اس کے ایٹ لیسٹ 6 پیمپر ویٹ ہوتے ہیں یا گیلے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے کافی ہے۔ تو لیکن اہم بات جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ماں کی صحت ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ اپنا لیکوڈ انٹیک وہ پانی کی شکل میں ہے یا جوسز کی شکل میں ہے وہ زیادہ کرے۔ دودھ جتنا وہ روٹین میں لیتی ہے وہ اسی طرح سے لے۔ ایک متوازن غذا کھائے، اپنی جو طاقت کی دوائیں ہیں، اس کی ملٹی وائٹامنز ہیں، آئرن ہے، کیلشیم ہے، وہ لے، اور ماں کو ریلیکس رکھا جائے۔ جو سپورٹ سسٹم ہے ماں کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ تو جب تک پوری فیملی ایز اے ٹیم اس مدر کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ بریسٹ فیڈ کروائے تو وہ بریسٹ فیڈ کروائے، اور یہی بچے اور ماں دونوں کے لیے اچھا ہے۔ میڈم یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے مدر کی کہ میرے بچے کی بھوک پوری نہیں ہوتی، وہ روتا ہے، دودھ کم ہے میرا اس کے۔ تو فیڈ کراتے ہوئے مدر کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کی بھوک پوری ہو گئی اور کوئی متبادل فیڈنگ کی طرف وہ نہ جا سکے؟ کیسے ہم اسے ایجوکیٹ کریں گے مدر کو کہ اس کو پتہ چل جائے؟ یہ عام طور پہ جو ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ جب مدر فیڈ کرواتی ہے بچے کو تو بچے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ عام طور پہ بچے اسی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بچے کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بچے کی جو گروتھ ہے وہ بہت بالکل ایک نارمل بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں بیسک بات ہے ماں کی کاؤنسلنگ کرنے کی۔ جو چھوٹے بچوں کا بار بار رونا اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں بھوک لگ رہی ہو، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ اگر ان کا پیمپر گیلا ہے بچہ اس سے بھی رو سکتا ہے، پیٹ میں گیس ہے، کوئی اور وجہ ہے، اس کے لیے بھی رو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر مرتبہ رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے ناکافی۔ میڈم نیو بورن بیبی کی کیئر کے لیے والدین کو کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جن کا ان کو خیال رکھنا چاہیے جنرل نیو بورن کیئر کے بارے میں؟ نیو بورن کیئر کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ انہیں کوئی بھی ارگ، گھٹی، شہد پانی، گلوکوز والا پانی، اس طرح کی کوئی بھی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی صفائی کا خیال رکھیں خاص طور پہ۔ ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ 7 دن تک بچوں کو نہیں نہلاتے یا ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بچوں کی صفائی کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بڑوں کی صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کو نہلا سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے معالج سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ آج کل میم کووڈ ایک پینڈیمک کی صورت میں پاکستان میں پوری دنیا میں ہے،
تو اس سینیریو میں نیو بورن بیبی کی کیئر اس پروسپیکٹیو میں کیسے کی جائے؟ والدین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر فیملی میں کوئی کووڈ کا ممبر ہے یا مدر کو کووڈ تھا، بیبی ڈیلیور ہوا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی آپ؟ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اندر کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور اس نے نیو بورنس کی بھی صحت کو اتنا ہی متاثر کیا ہے جتنا کہ باقی سارے افراد کو. لیکن اس فورم پہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ابھی تک ایسی کوئی ریسرچ یا کوئی بھی تحقیق نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اگر ماں کو کووڈ ہوا ہے تو وہ بچے میں منتقل ہو جائے گا. البتہ پیدائش کے بعد بچے کو انفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کو اگر مدر کو کووڈ ہوا ہے تو بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر جو بیبی جب وہ بورن ہو جائے گا تو باہر کے ملکوں کے اندر ایک الگ سے سپورٹ سسٹم موجود ہے ایسی مدرس کا جو کووڈ پازیٹیو ہوتی ہیں تو ان کے بچے کو خیال رکھنے کے لیے پوری ٹیم ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے. تو بچے اور ماں کو آپ نے پیدائش کے بعد بھی ساتھ ہی رکھنا ہے. اس میں خاص طور پہ جس بات پہ عمل کرنا ہے وہ سارے وہ کانٹیکٹ پریکاشنز ہیں کہ ماں کو اپنا ماسک لگا کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور بچے کو صرف اور صرف اپنا دودھ پلانا ہے. میڈم، نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی کامن غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے کہ والدین ان غلط فہمیوں سے بچ کے اپنے جو بچے کی دیکھ بھال ہے وہ پراپر گائیڈ لائنس کے مطابق کرنے کے قابل ہو جائیں؟ جو بچوں جو کے متعلق جو پیرنٹس کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو ناف میں سرما ڈال دینا یا اس میں آئل ڈال دینا، بچوں کو گھٹی یا رگ یا شہد دینا ماں کے دودھ کے علاوہ، یا یہ سمجھنا کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ مائیں اس سے بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ماں کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے کچھ چیزوں کو یہ کہہ کہ یہ ٹھنڈی ہیں، کچھ کو یہ کہ وہ گرم ہیں یا کھٹی ہیں، اور یہ بچے کی صحت پہ یا بچے پہ اثر انداز ہوں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. میڈم، آپ پاکستانی پبلک کو، کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنی طرف سے، جس سے ایک جو ہمارا جوائنٹ مقصد ہے ایز اے نیشن، جو آپ نے بات کی نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال، ان کی شرح اموات کو کم کرنے کا، آپ اپنی طرف سے کوئی میسیج لوگوں کو کیا دینا چاہیں گی؟ سب کے لیے جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہمیں اپنے مستقبل کی حفاظت کرنی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں آگاہی ہو. آپ یہ دیکھیے کہ جو اگر ماں کے میں کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں ہے حمل کے دوران، تو جو زیادہ تر بچے ہیں، جو 80% جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور ان کو یہ چند جو روٹین کی باتیں ہیں، ان کو دودھ پلانا صرف ماں کا، صفائی کا خیال رکھنا، ان کو حفاظتی ٹیکے لگوانا، ان میں جو خطرے کی علامات ہیں ان کا خیال رکھنا، صرف اگر وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ان کو کسی بھی نرسری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو صرف جو 20% بچے ہیں جو کسی بھی وجہ سے وقت سے پہلے پیدائش ہو گئی ہے، یا ماں کے اندر کوئی رسک فیکٹر ہے، یا جو پیدائش کے وقت اپنا سانس بحال نہیں کر سکے، یا انہیں انفیکشن ہو گئی ہے، اس طرح کے بچوں کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت جو ہماری عوام ہے اس میں آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کیا اقدامات کرنی چاہیے. دوسرا، جو اگر ہم شرح اموات کو کم کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے یہ صرف نہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ہاسپٹل کر سکتا ہے. ایز اے نیشن ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے. جو عوام ہے اس کو ایجوکیشن لینی چاہیے نیو بورن کیئر کے لیے. اس کے علاوہ جو مائیں ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جب تک ہم ایک ماں کو اچھی اینٹی نیٹل کیئر پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، تو نیو بورن کی صحت بہتر نہیں ہو سکتی. اور تیسرا جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلائزڈ نرسریز کا قیام تمام بڑے شہروں کے اندر، تمام اضلاع کے اندر، تاکہ اگر کسی بھی نیو بورن کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے تو وہ اس کو بر وقت مہیا کی جا سکے. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، امید ہے آپ کو نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں جو آپ کی غلط فہمیاں تھیں وہ درست ہوئی ہوں گی، اور آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں کوئی بہتر آپ کو انفارمیشن اور معلومات ہماری طرف سے ملی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.